शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती है इब्लीस, जिसका मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलऊन होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस रख दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसान के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। शैतान को मौत कब आएगी, उसका अंजाम कैसा भयानक होगा, शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी, कौन इब्लीस को मौत देगा, क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम हुआ करता था। ये ताऊसे मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। खालिक़े कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। इसे ये एजाज हजारों साल तक दिनों रात की मुसलसिल रियाजत और इबादत के बायस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही इसकी सिफ़त खास थी। खुशनुदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल माविया से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने इसे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया कि अय अल्लाह, ये शैतान कौन है। बारगाह खुदावंदी से निदाई, अय अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुक़र्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्म अदवली करेगा, बस मैं उसे मलऊन और मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से वो लरज उठा। उसकी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्जों के दरमियान में फिर अर्ज किया, अये माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ। इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू ना सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्शे मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा कि आखिर वो कौन बदबख्त और बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दरसो वाइज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती रहती थी। जब वो अपनी उन महाफिल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल, हजरत इज़राइल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फरिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ साथ उसके दरजात मजीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला उसके बरक्स हुआ। वो कहता है कि मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे
جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی ہے کہ اے عزازیل تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر عنویت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا توق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بد قسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی ہزارہا سالوں کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی۔ وہ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا، اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی الشیاطین ہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب وہ شرکی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 مرتبہ ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 63 میں موجود ہے۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ ہے، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن شیطان اس نفس کے پجاری انسان کے رگو پے سے اچھی طرح سے واقف ہے، گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کروائے۔ چنانچہ یہ موہ ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہے وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دامے فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عرانیت اور فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمانوں پر 2 قسم کی مخلوقات رہا کرتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شرکا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریباں پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عاور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسعود۔ یہ کذب اور دروغ پر مامور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور ادھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان
پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5 ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار ملک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ناظرین، بچپن میں ہی ایک عجیب و غریب سا سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اگر بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اسے معاف نہ کر دے گی؟ اگر معاف کر دے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے بچپن تھا، کسی سے جھجھک کے باعث پوچھا بھی نہیں تھا۔ تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس کے متعلق جانا کہ یہ کون ہے، اس کی اصلیت کیا تھی، اب کیا ہے اور کیوں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان یعنی ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ بچپن کا وہ سوال کہ کیا صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا ملا، کیا اسے توبہ کا موقع نہیں ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اسی وقت اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے توبہ کا موقع دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر کی اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا اور اندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ایک بزرگ جناب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان پر جب نزا کا وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، کہنے لگا اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دیں، اس نے سب کی سب رد کر دی۔ حضرت نجم دین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، آپ کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصرف سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا کہ اس کو بول دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا اے فخر الدین، آج تمہیں تمہاری فضیلت نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا نہیں، مجھے میرے وسیلے نے بچا لیا۔ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے نزا کے موقع پر بھی اس بات کے یہ درپے ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دوں۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے اور کیا ہم اپنا عہد نبھا رہے ہیں؟ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں اس کا نام
نام ولی، 5ویں آسمان میں تقی اور 6 آسمان میں خازن اور 7ویں آسمان میں عزازیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور اپنی نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور کرنا نہیں چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب اور درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بنا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل ہو، متقی ہو یا ہو گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا تھا کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسان پر حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز اور تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے ہوئے ہو۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوی ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کیا کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ شیطان کا کہنا ہے کہ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی تھی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع قمع کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شر پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں
में जाकर छुप गए, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े हुए थे। शैतान कहता है कि फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था, वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे। अचानक फरिश्तों के एक गुरोह ने मुझे रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहम दिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालीक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता था। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैंने दिन रात रियाजत व इबादत में मसरूफ रहा करता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। नाज़रीन, शैतान कहता है कि एक दिन का वाक़या है कि मैं हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह से पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मट्टी की ठेकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगारे आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा, ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह बयान करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अये आदम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उससे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। शैतान को तकब्बुर और बड़ाई ने आदम को सजदा करने से रोक रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, अये मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहकाऊंगा, इन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि
यहाँ से जलील व ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और शैतान कहता है, यूं बारगाहे खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रानवत की बिना पर मेरी हजारों सालों की इबादतें और रियाजतें ज़ाया ही हो गईं और मुझे अर्श इलाही से फर्श पर पटख दिया गया। उन्हीं दिनों मेरे इल्म में ये बात भी आई कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ से जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त का रुख मत करना वरना जालिमों में से शुमार होंगे। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें आगाह फरमा दिया था कि इब्लीस उनका दुश्मन है और ऐसा ना हो कि वो उन्हें जन्नत से निकलवा दे, मैं उनके दिलों में विसविसा डालने में कामयाब हो गया। मैंने उनसे कहा, अये आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो? फिर उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, तब उनके सतर खुल गए और अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। नाजरीन, अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो दरख्त कौन सा था। किसी ने गंदम का दरख्त कहा है, कोई अंगूर का बतलाता है, तो किसी ने जैतून और खजूर की तरफ इशारा किया है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने उस दरख्त का नाम मुबहम रखा कि अगर उसके जिक्र में कोई मसलहत या फायदा होता तो नाम जरूर बता दिया जाता। शैतान कहता है कि मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैं बीबी हवा के जरिए हजरत आदम को बहकाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उस कामयाबी के बाद मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम कहार भी है। चुनाचे मैं फौरी तौर पर जमीन की तरफ भागा। अमूमन फरिश्तों के 2 पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान करम था कि मुझे 4 परों वाला बनाया, जिससे मुझे हर जगह जाने में बहुत आसानी हो जाती है। अल्लामा इब्ने कसीर ने 4 परों वाली इनफरादियत का क़ससुल अंबिया में जिक्र किया है। बादिज़ा अल्लाह ताला ने हवा और हजरत आदम को मुआफ़ फरमाकर एक खास मुद्दत तक के लिए दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरे जन्नत से निकाले जाने और आदम अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कुरान करीम की 7 सूरतों, सूरह बकरा, सूरतुल आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा और सूरह सौद में तफसील से बयान फरमाया है। मेरी इस पहली कामयाबी ने मुझे इब्लीस से शैतान बना दिया और मैं लानतुल्लाह अलल शयातीन हुम करार दे दिया गया। दुनिया में आदम और हवा के मिलाप के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद कसीर से नवाजा। एक जोड़ा सुबह पैदा होता, एक शाम को। सुबह वाले जोड़े से शाम वाले जोड़े की शादी कर दी जाती। इसी तरह एक दिन सुबह काबिल और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुए, जबकि शाम को हाबिल और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून कुदरत के मुताबिक काबिल की शादी यहूदा से और हाबिल की शादी अकलीमा से होना थी। अकलीमा निहायत हसीन और जमील और खूबसूरत थी, जबकि यहूदा बदशक्ल। काबिल ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी बहन अकलीमा से शादी करना चाहता था। हजरत आदम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ अकलीमा की शादी कर दी जाएगी। चूंकि हाबिल हक पर था, लिहाजा उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। यही वो लम्हा था जब मैं नाक के जरिए काबिल के जिस्म में दाखिल हुआ और उसके दिमाग पर कब्जा करके उसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो गया। मैंने काबिल को मशवरा दिया कि अगर तू अकलीमा को हासिल करना चाहता है तो हाबिल को कत्ल कर दे। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात बेदार कर दिए तो वो राजी हो गया और फिर एक दिन उसने हाबिल को कत्ल कर डाला। नाज़रीन, इस वाक़ई की तफसील सूरतुल माइदा में मौजूद है। शैतान कहता है कि बाद इज़ां काबिल अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया, ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजूद उसके साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियां करवाईं, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक
تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہوں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ جب مسلمان مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ اسلام کی معروف کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولی بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتے اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولی کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت کے دن تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا واحد ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بیجا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دہاڑے مار مار کر روئے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر بھی اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم
میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں زبانیہ نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح سے ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات کو ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کہ کب کس وقت کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہم اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کر لیا کیجئے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرمان برداری کی ہے، اور اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ جو آج کے دن مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ کل سے نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، آمین۔